بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی بوڑھا آدمی، اور بوڑھے آدمی سے مراد عمر دراز آدمی، ایسا عمر دراز آدمی کہ جس کی عمر بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ پہنچ گیا ہے جہاں اس کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ناممکن ہے، روزہ اس پر فرض ہے۔ سمجھیں بات آپ اس کو، میں نے کہا بچے پہ فرض نہیں ہے، لیکن یہاں آپ یہ سمجھیں کہ اس پر روزہ فرض ہے، البتہ وہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، وہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اسلامی شریعت نے اس کے لیے کچھ احکام بیان کیے، لیکن مسئلہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ روزہ کون چھوڑ سکتا ہے؟ بچہ، اور بچے کے بعد ایسا عمر دراز آدمی، ایسا بوڑھا آدمی جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ دیکھیے طاقت نہیں ہے کا ایک مطلب لوگوں کے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے بھوک لگتی ہے۔ جی ہاں، روزہ نام ہے بھوک اور پیاس کا۔ ایک چیز ہے بھوک لگنا، اور دوسری چیز ہے کہ آدمی اتنا کمزور ہو جائے کہ بھوک اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے اور روزہ رکھنے سے اس کے نقصان ہو جانے کا ڈر ہو۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اسلام نے چھوٹ دی ہے، جسے جو ہے طاقت نہ ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور ہمیں بھوک لگتی ہے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ نہیں، اس کا اعتبار نہیں۔ یہ اس بوڑھے کی بات ہو رہی ہے کہ جس بوڑھے کے اندر روزہ رکھنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے، اور اگر وہ کوشش کر کے رکھتا ہے تو اس کی صحت کا نقصان ہو سکتا ہے، یا اور کوئی بڑا مسئلہ اس کی طاقت کے باہر ہو جاتا ہے، اس کے لیے چھوٹ کی بات ہے۔ اور ایسے آدمی کے لیے اسلامی شریعت نے کیا چھوٹ دی ہے؟ عمر دراز آدمی ہے تو ظاہر بات ہے آج اگر نہیں رکھ رہا ہے رمضان میں تو شوال میں بھی نہیں رکھ سکتا، ذی القعدہ میں بھی نہیں رکھتا، ذی الحجہ اگلے کسی مہینے میں نہیں رکھ پاتا۔ ایسے بوڑھے آدمی کو اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ ایسا آدمی فدیہ جو ہے دے دے۔ فدیے میں کیا دے گا؟ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ ہمارے یہاں غلط فہمی، لوگ کہتے ہیں ایک روزے کے بدلے میں ایک دن کھانا کھلانا، نہیں، سمجھتے ہیں سحری اور افطاری دونوں کرائیں گے تو ایک روزے کا فدیہ نہیں، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھلانا۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کے کئی طریقے ہیں۔ روزانہ آپ کسی مسکین کو سحری کرا دیا کریں، یا کسی مسکین کو روزانہ افطار کرا دیا کریں، ٹھیک ہے، کافی ہے۔ یا آپ ایسے کریں کہ ایک ہی دن 30 مسکینوں کو بلا کر کھانا کھلا دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے 30 مسکینوں کو ایک دن کھانا کھلا دیں۔ مسکین ہونا چاہیے، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہے لیکن ضرورت کے لیے ناکافی، اس کے پاس کچھ ہے لیکن اس کی ضرورت کے لیے ناکافی۔ مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں، یہ اس کا فدیہ ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کھلانے کی جیسی استطاعت نہیں ہے تو آپ ایک دوسری شکل یہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، اناج، جو اناج آپ کھاتے ہیں اس اناج کا آدھا صاع کا کتنا ہوتا ہے؟ صاع کی مقدار 2.5 کلو سے 3 کلو کے قریب تک تقریباً، وہ پیمانے کے ساتھ جو چیز اس میں ناپی جاتی ہے نا، وہ جو چیز ناپی جاتی ہے اس اعتبار سے وہ کلو میں گھٹتا بڑھتا ہے وزن۔ آپ اگر احتیاط کا پہلو رکھتے ہیں تقریباً 2.25 سے 3 کلو کے قریب، اور اگر آپ کم سے کم بھی لیتے ہیں تو 2.5 کلو کے قریب تقریباً، یہ 1 صاع ہوتا ہے، یہ 1 صاع ہوتا ہے۔ آدھے صاع کا مطلب آپ کے لیے تقریباً 1.5 کلو۔ اس اعتبار سے ایک روزے کے بدلے میں آدھا صاع اناج آپ کسی مسکین کو دے دیں۔ مان لے آپ کو روزہ رکھنا نہیں، استطاعت نہیں معلوم ہے پہلے ہی سے، آپ باقاعدہ اتنی حساب کر کے پہلے ہی سے اتنا اناج، اتنا چاول آپ کسی غریب کو، کسی مسکین کو دلا دیں، آپ کا فدیہ ہو جائے گا۔ یہ فدیہ کب دینا چاہیے؟ آپ چاہیں تو پہلے بھی دے سکتے ہیں، یا چاہے تو پورا مہینہ گزرنے دے کر بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں ایک غلط فہمی لوگوں کو ہے، مسکین روزے دار کو کھلانا چاہیے ایسا لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے روزے دار ہونے کی کوئی قید نہیں لگائی، مسکین کو کھلانا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بر وقت آپ کے آس پاس کوئی مسکین نہیں، کوئی بات نہیں، رمضان کے بعد مل جاتا ہے، کھلا دیجئے، لیکن آپ کو اپنے روزے کا فدیہ جو ہے دینا چاہیے۔ یہ ہے بوڑھے آدمی کا مسئلہ، اور بوڑھے آدمی کو کے اوپر اگر استطاعت، روزہ تو فرض ہے، استطاعت نہ ہو تو روزے کے بدلے میں وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اسلامی شریعت نے یہ مسئلہ ہم اور آپ کو بتایا۔